बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 10 जून है और दिन है पीर का। देखिए, ये बात तो खैर मानना पड़ेगी कि इमरान खान अपने सियासी फैसलों की वजह से इस निज़ाम से 2 कदम आगे चल रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए, पार्टी तोड़ने का प्लान बनाया गया। यानी पिछले 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि आज दिन तक इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सका। इतना कुछ कर लेने के बावजूद आज भी पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इमरान खान के बगैर नहीं चल पा रहा। और अब इमरान खान एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों से 2 कदम आगे निकले हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत को कौन से 2 बड़े फैसले गले पड़ गए हैं? क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं? अदलिया और शहबाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान लड़ाई खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। पिछले 48 से 60 घंटों के अंदर 2 कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस डेवलपमेंट्स ने इमरान खान की फतह को यकीनी बना दिया है? तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है, अडयाला जेल से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पहला बड़ा हुक्म, वो हुक्म जिसने शहर इक़्तिदार के अंदर दौड़ें लगवा दी हैं, एक हलचल मचा दी है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों के लिए इमरान खान के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आज़ाद जजेस है। मैं कई दिनों से इस बात पर रिपोर्ट कर रहा हूं आपको कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, उस खत ने शहबाज शरीफ की हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वालों को परेशान कर दिया, क्योंकि इनके वहमो गुमान में नहीं था कि अदलिया इस तरीके से खड़ी हो जाएगी, जजेस इस तरीके से आज़ादाना तौर पर फैसले देना शुरू कर देंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह हो, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हो, जस्टिस बाबर सत्तार हो, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो, ये वो चंद जजेस हैं जिन्होंने पिछले चंद दिनों के अंदर पूरा सियासी निज़ाम, पूरा माहौल तब्दील करके रख दिया है। यानी वो प्लान जो इमरान खान को अगले 4-5 साल जेल में रखने का था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुडे लाइन लगाकर रखने का था, वो पूरा प्लान चंद जजेस ने नाकाम बना दिया। इसीलिए शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जल्दबाजी में पिछले 60 घंटों के अंदर 2 बड़े फैसले किए। और दिलचस्प बात यह है कि वो दोनों फैसले शहबाज शरीफ की हुकूमत के गले पड़ गए, क्योंकि इस दफा फिर इमरान खान सियासी निज़ाम से 2 कदम आगे चल रहे हैं। इमरान खान ने सियासी निज़ाम से 2 कदम आगे सोच रखा है। वो क्या प्लानिंग है, मैं आपको बता देता हूं। पहली खबर यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत वो तमाम जजेस जो इस टाइम आज़ादाना तौर पर फैसले कर रहे हैं, उनको साइडलाइन करना चाहती है। मिसाल के तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जो इस टाइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद में केसेस सुन रहे हैं। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतल्लिक, यानी वो केस जो पाकिस्तान के पूरे इंतखाबात के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देगा, वो फैसला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दे दिया। यानी इस्लामाबाद के तीनों हलकों के फॉर्म 45 मंगवाए, उन फॉर्म 45 को फोरेंसिक करवाने का ऐलान किया गया। ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के जो है उनकी सीटें लेने का फैसला किया गया, बल्कि उनको जेल भेजने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवार चले गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। मैंने कुछ दिन पहले अपने वीलॉग में आपको बताया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है, जिसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जितने केसेस हैं वो हाजिर सर्विस जजेस नहीं सुनेंगे, वो रिटायर्ड जजेस सुनेंगे। क्योंकि इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों का सबसे बड़ा मसला, जो सबसे बड़ा चैलेंज उनको दरपेश है, वो ये है कि अगर फॉर्म 45 वाला मामला खुल गया, 8 फरवरी के इंतखाबात वाली कहानी खुल गई, तो ये पूरा निज़ाम लपेट दिया जाएगा। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपने रिमार्क्स में, अपने फैसले में ये इंदिया दे रहे थे कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात वाला पूरा मामला खोलने जा रहे हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज के तौर पर हटा दिया और यह मामला भी रिटायर्ड जज के सुपुर्द कर दिया। यानी अब जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस पेंडिंग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें पेंडिंग हैं, वो रिटायर्ड जजेस सुनेंगे। वही रिटायर्ड जजेस जिनके रिटायरमेंट के बाद वो अपने घर में नहीं चलती, वो अब 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिक तहकीकात करने जा रहे हैं। अब पहला फैसला तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने यह किया कि तमाम तर जजेस को हटाकर रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन
الیکشن ٹریبونل میں لگا دیا گیا ہے کیونکہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں ان کے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دوسرا بڑا فیصلہ ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان۔ یہ وہ ملک شہزاد صاحب ہیں جنہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بننے کے بعد دوڑیں لگوائی ہوئی تھی۔ یہ وہ ملک شہزاد احمد خان ہیں جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بہت بڑے کھڑا کیے، یعنی اس سے پہلے منیر حسین بھٹی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جن کے سامنے عمران ریاض خان کا کیس بھی بار بار لگتا تھا، منیر حسین بھٹی صاحب جیسے جج اب شہباز شریف کی حکومت کو، مریم نواز شریف کی حکومت کو چاہیے تھے جو کہ وہ فیصلے کریں جو شہباز شریف کی حکومت کے فیور میں تھے، جو طاقتور اداروں کی فیور میں تھے۔ لیکن جب سے لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب آئے، تب سے پاکستان تحریک انصاف کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملنا شروع ہوا، انصاف پر مبنی فیصلے ہونا شروع ہوئے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن ٹریبونل کے کیسز، یعنی انتخابات میں دھاندلی سے متعلق کیسز کے لیے ملک شہزاد احمد خان نے پنجاب حکومت سے آزاد ججز کی ڈیمانڈ کی کہ وہ الیکشن ٹریبونل میں ججز کو تعینات کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر امیدواروں کی سینکڑوں پٹیشنز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، درخواستیں پینڈنگ ہیں، ان کے فیصلے ہونے ہیں۔ سو ملک شہزاد احمد خان بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کیونکہ وہ ایک اپرائٹ جج ہیں، کیونکہ ان کا پورا کیریئر یہ بتاتا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آتے، وہ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں۔ سو لہٰذا شہباز شریف کی حکومت نے فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 ججز کی کمی تھی۔ اس ٹائم سپریم کورٹ میں 14 ججز ہیں، ویسے 16 ہوتے ہیں فل کورٹ بینچ کے لیے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہا گیا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے آئیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جس بینچ میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو شامل کرنے کی مرضی ہوگی، اس بینچ کا وہ حصہ بنیں گے، ورنہ چیمبر ورک کرتے رہیں گے۔ لہٰذا ایک اپ رائٹ جج کو ضائع کر دیا جائے گا، اس کا ٹینیور ایسے ہی مکمل کروا دیا جائے گا۔ اسی لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں نیا چیف جسٹس آئے گا، ظاہر ہے وہ چیف جسٹس شہباز شریف کی حکومت اور مریم نواز شریف کی حکومت نے پوری پلاننگ کر رکھی ہے کہ وہ چیف جسٹس ان کی مرضی کا ہوگا، یعنی ان کے حق میں فیصلے دینے والا ہوگا، جس طریقے سے قاضی صاحب ہے۔ تو اس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کو مینیج کر لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں الیکشن ٹریبونل کے جتنے کیسز ہیں وہ ریٹائرڈ ججز کے سپرد کر دیے جائے گا، تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب انڈر کنٹرول آ جائے گا۔ لیکن عمران خان نے اس دفعہ پھر شہباز شریف کی حکومت اور جو پلانرز ہیں، جو اس شہباز شریف کی حکومت کو لانے والے ہیں، ان سے 2 قدم آگے کی پلاننگ عمران خان نے کر رکھی تھی۔ عمران خان پچھلے کئی دنوں سے اپنی تمام تر جو کابینہ کے لوگ ہیں، یعنی جو ان کی کچن کیبنٹ ہیں، جس میں عمر ایوب صاحب ہیں، بیرسٹر گور ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان سے یہ مشاورت کر رہے تھے کہ اب عمران خان ایک فائنل کال دیں گے۔ شہر اقتدار کے اندر یہ خبریں پچھلے کئی دنوں سے گردش کر رہی تھی کہ عمران خان تیاری کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو فائنل کال دینے کی کہ اب ایجیٹیشن کے بغیر ہم اپنا مینڈیٹ واپس نہیں لے سکیں گے، کیونکہ دن گزرتے جا رہے ہیں، پریشر بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر جب سے شہباز شریف کی حکومت نے یہ 2 فیصلے کیونکہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے اس ٹائم سب سے بڑے جو چیلنجز ہیں وہ آزاد ججز ہیں۔ جب تک یہ آزاد ججز کو راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا تب تک شہباز شریف کی حکومت سکھ کا سانس نہیں لے سکے گی۔ لیکن عمران خان کے اس فیصلے نے دراصل شہر اقتدار میں دوڑیں لگوا دی۔ دوسری خبر جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو جو حکم دیا ہے اڈیالہ جیل سے، وہ پہلی خبر سے لنک کرتا ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ عمران خان نے 14 اگست کی ڈیڈ لائن کال دے دی ہے۔ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کہہ دیا ہے کہ ہر صورت میں 14 اگست کی تیاری کی جائے، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو تیار کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو تیار کیا جائے، خیبر پختونخوا پوری حکومت تیاری کرے کہ 14 اگست کو خیبر پختونخوا سے ایک بہت بڑا قافلہ اسلام آباد آئے، اسی طریقے سے پنجاب، اسی طریقے سے بلوچستان، سندھ، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جہاں جہاں پر بھی اس ٹائم لیڈرشپ موجود ہے وہاں پر عمران خان نے یہ خفیہ پلاننگ کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ کیونکہ اگر یہ پلاننگ، ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم جو ماحول بنا ہوا ہے، خاص طور پر پچھلے سال 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک جو خفیہ کارروائیاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوتی رہی ہیں، اگر تحریک انصاف اوپنلی اس کو پلان
پلان کرتی ہے. ویسے تو ان کا جمہوری حق ہے, لیکن پاکستان میں جمہوریت کس قدر چل رہی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. سو لہٰذا عمران خان نے اپنے تمام تر صوبائی جو صدر ہیں, یعنی سندھ کے, پنجاب کے, بلوچستان کے, خیبر پختونخوا کے, ان کو یہ حکم دے دیا ہے کہ ہر صورت میں اگلے 1.5 سے 2 ماہ کے اندر ایک بھرپور احتجاج, بھرپور دھرنے کی تیاری کیجیے. اور یہ جو دھرنا ہوگا یہ پہلے تمام تر دھرنوں, پہلے تمام تر احتجاجوں سے مختلف ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ جو خبر ہمارے تک پہنچ رہی ہو اس سے زیادہ کی پلاننگ عمران خان کر رہے ہوں. عین ممکن ہے کہ جو خبر ہمارے تک پہنچی ہے اس سے بالکل مختلف عمران خان پلاننگ کر رہے ہوں. لیکن عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو تیار رہنے کا حکم دے دیا. گو کہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ جناب عمران خان ہمیں جس دن کہیں گے ہم اس دن جو ہے وہ نکل آئیں گے. عمران خان نے 14 اگست کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, کیونکہ یہ جو 2 فیصلے شہباز شریف کی حکومت نے پچھلے 3 سے 4 دنوں کے اندر کیے ہیں, پہلا الیکشن ٹریبیونل میں ججز کو تبدیل کرنے والا, اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اسلام آباد یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جانے والا, کیونکہ یہی وہ 2 جگہ تھی جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے. یہی وہ 2 جگہ تھی جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو امید تھی کہ اب نظام تبدیل ہوگا, تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس دیا جائے گا. اب جبکہ ان دونوں جگہوں پر شہباز شریف کی حکومت یا طاقتور اداروں نے کہہ لیجئے کہ فیصلہ کر لیا ہے, تو عمران خان نے یہ کال دے کر ایک دفعہ پھر شہباز شریف کی حکومت کو یہ پیغام دے دیا کہ میں آپ سے سیاسی فیصلوں میں 2 قدم آگے ہوں, سیاسی نظام سے 2 قدم آگے سوچ رہا ہوں. اسی لیے شہباز شریف کی حکومت کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں. یہ خبریں شہر اقتدار کے اندر گردش کر رہی ہیں, کیونکہ اس تمام تر سینیریو کے اندر اگر نقصان ہوگا تو وہ شہباز شریف کی حکومت کو ہوگا. عمران خان کو کیا نقصان ہے, وہ تو آلریڈی جیل میں ہے, اور عمران خان اس بات کی تیاری کر چکے ہیں کہ ان کو آئندہ آنے والے 6 مہینے 8 مہینے جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے. عین ممکن ہے اس سے زیادہ بھی رہنا پڑ سکتا ہو, لیکن اب عمران خان جیل میں سکون سے نہیں بیٹھیں گے. اب عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی وہ تمام لیڈرشپ جو اس ٹائم باہر ہے, جیلوں سے باہر ہے, ان کو متحرک کریں گے, ان کو شہباز شریف کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر لائیں گے. اور میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو عوامی مینڈیٹ جو ان کا چرایا گیا وہ سڑکوں پر آئے بغیر نہیں ملنا. فائنلی عمران خان نے کال دے دی ہے, پاکستان تحریک انصاف خفیہ پلاننگ کری اور وہ پلاننگ بہت خطرناک ہوگی. 14 اگست کے بعد آپ کو پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر اپنا مینڈیٹ لیتی ہوئی نظر آئے گی. عمران خان نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ وہ اپنے سیاسی فیصلوں سے 2 قدم آگے سوچ رہے ہیں. میں بہرحال آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.